اچھی بات یہ ہے کہ آخری درجے کے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جو کہلاتے ہیں عرف عام میں دنیا میں، وہ بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ سے اور ریسرچ اسکالرس اور بڑی اعلیٰ قسمی یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں، وہ کس کا بنا ہوا نصاب پڑھتے ہیں؟ وہ انسانوں کو بنا ہوا نصاب پڑھتے نہیں. انسانوں کا علم بھی ناقص، ان کی سوچ بھی ناقص، ان کے آداب بھی ناقص، بالکل نامکمل ہے. اور اب جو آپ نے یہ کیا ہے، دینی علوم کا جو اساس ہے وہ قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید کس کا بنایا ہوا نصاب ہے؟ یہ اس حاکم الحاکمین کا نصاب ہے جس کی شان ہی عالم ہے، جس نے خود فرمایا ساری دنیا کے سائنسدانوں کو اور دنیا کے بڑے ادب، فصاحت اور بلاغت کے ماہرین کو، اور دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں جن کی تعداد گننی مشکل ہے، ان سب کو جو علم دیا ہے، قرآن نے کہا ہے عجیب بات بتائیے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم سب کو جو علم دیا گیا ہے بالکل برائے نام دیا گیا ہے، محدود ہے بالکل. علم اللہ کی صفت ہے اور اس کا کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی سمندر کہہ دینے، ورنہ سمندر بھی مخلوق ہے، سمندر کہہ کر بھی اس کو، حالانکہ سمندر کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جتنا آدمی اندر گھستا جاتا ہے اتنا یہ سوچتا ہے کہ ارے میں تو کچھ بھی نہیں چلا ہوں. جتنا زیادہ اندر گھستا چلا جائے گا تو سمندر کی وسعت کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اس لیے حضرت امام احمد بن حنبل کا مشہور ارشاد ہے کہ جب تو نے یہ کہہ دیا، اس بات کا احساس کر لیا کہ میں نے کچھ نہیں جانا، تو تو نے اپنے عالم ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ تو علم کے سمندر میں گھس گیا. اس میں سے سمندر میں قطرہ ایک سوئی ڈال دیں جتنا نکلتا ہے، اتنا پانی اس میں نکلتا ہے. اتنا علم سب کو دیا گیا ہے جنہوں نے وہ ہائی کوالیفائڈ جو ہے کوالیفیکیشن پڑھانے والوں کا نصاب بنایا. اور یہ نصاب جو آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا ہے، جس کو تکمیل ایک طرح سے ایک مرحلہ آپ نے پورا کر لیا ہے، یہ ہے قرآن مجید جو اللہ کا بنایا ہوا نصاب. کسی نصاب کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی وقت، اس کا اسٹیٹس بنانے والوں کون تیار کر رہا ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے. ہائی اسکول کا نصاب بناتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ گریجویٹس بنا دیتے ہیں، یا اس کے جو ہے بچوں کی سائنس اور نفسیات کو اس میں شامل کر کے وہ کیا جاتا ہے. اور ذرا اوپر کا نصاب ہے اور اس سے زیادہ اعلی کوالیفائڈ بناتے ہیں. حاکم الحاکمین، علیم و خبیر، علیم و بصیر کا بنایا ہوا نصاب یہ آپ پڑھ رہے ہیں. دنیا کے نصاب آپ دیکھتے ہیں چونکہ ان کی چیزیں ناقص ہیں، اس لیے وہ ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں. روز نصاب بدلتا ہے، میڈیکل سائنس کا نصاب، سی بی ایس سی کا، سب کا نصاب آتا رہتا ہے نا. ابھی کتابیں نہ خریدیں، نصاب بدلا گیا ہے، روز بدلا جاتا رہتا ہے. 100-200 سال پہلے جو میڈیکل سائنس کی کتابوں میں نصاب، میڈیکل کالج کی کتابوں میں نصاب پڑھایا جاتا تھا، آج وہی پڑھایا جائے گا اگر، تو آج ڈاکٹر پیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ جو ہے قاتل پیدا ہوں گے، اور وہ سمجھے ان کے پیچھے ظاہر ایسی صورتحال ہوگی نہیں، روز بدلا جاتا ہے. لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے، اور آخر تک جانتے ہیں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اور قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے. اس کی طرف سے نصاب بنایا ہوا مکمل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نصاب، حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر قرآن مجید لکھ کر لوح محفوظ پر رکھ دیا گیا تھا. یہ اس وقت کا تیار کیا ہوا نصاب ہے. آپ اس کو پڑھا ہے، میں بہت ہی دل کی گہرائی سے اس پر مبارکباد دیتا ہوں. مگر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو آپ کو سند دی جا رہی ہے، ہمارے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے جب تقسیم اسناد کا یا اختتام پر طلباء سے خطاب ہوتا تھا کہ یہ آپ کے عالم ہونے کی سند نہیں ہے، غلط فہمی مت رہی ہے. بس اتنی سند دی گئی ہے کہ آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں، اب اس لائق ہو گئے ہیں کہ آپ علم حاصل کر لیں. آپ کو اس کی اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ، ورنہ طالب علم کے حدیث میں تو آیا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، حکم دیا گیا. یہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بعض لوگوں نے اثر بھی کہا ہے، یعنی صحابی کا قول ہے. تو صحابی رسول بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سیکھتے تھے صرف وہی دوسرے کو دین کے طور پر پہنچاتے تھے. تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اس میں کوئی نہ کوئی اصل ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک پڑھنا ہے. آپ کو ماں کی گود سے پڑھنا ہے اور قبر تک پڑھنا ہے. یعنی یہ علم کا سفر کبھی مکمل ہونے والا نہیں ہے، موت تک اس کو پڑھتے رہنا ہے، جاری رکھنا ہے. آپ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے. اور اس میں ایک بڑا اشارہ بھی کیا گیا ہے، دیکھیے یہ بات گئی ہے پہلے ماں کی گود سے پڑھنا ہے. ماں کی گود سے جب پڑھے گا، ماں پڑھی ہوئی ہو،
اور ماں پڑھی ہوئی کب ہوگی؟ جب گود سے کب پڑھے گی؟ جب ماں استاد ہو. ماں صرف کچھ جانتی ہو تو پڑھا نہیں سکتی. کسی بھی سبجیکٹ کو صرف وہی استاد پڑھاتا ہے جو اس میں ماہر ہوتا ہے. قرات کا استاد کس کو رکھتے ہیں آپ؟ جو قرات میں ایکسپرٹ ہوتا ہے. حدیث کا استاد کس کو رکھتے ہیں؟ انگریزی کا، حساب اسی کو بناتے ہیں ایکسپرٹ. مطلب یہ ہے کہ ماں اعلیٰ، اسی میں یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ ماں کی تعلیم اول ہے. ماں کی تعلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا کا پیغام جب وہاں سے آیا غار حرا سے، تو سب سے پہلے جس ذات عالی کو اقرا کا یہ سبق سنایا اور بتایا، وہ سارے محبت کرنے والے اور عشق آخری درجے میں عشق اور جنون کی حد تک آپ سے والہانہ تعلق رکھنے والوں اور ہمدردوں اور خیر خواہوں مردوں سے کو چھوڑ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اپنا متعلم بنایا اور اپنی اقرا کے پیغام کا. اس لیے معلوم ہوا کہ نبوی ترتیب یہ ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں علم ہونا چاہیے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سیرت کے نامور جو ہے محقق ہیں، انہوں نے عہد نبوی کے تعلیمی نظام میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کوئی بھی جب قرآن مجید کی آیات آتی تھی تو کاتبان وحی کو بلا کر لکھوا لیا کرتے تھے. تو کاتبان وحی کے ناموں میں صحابہ کے ساتھ صحابیات کے نام انہوں نے باقاعدہ نقل کیے ہیں اور وہ کیے ہیں، حدیث میں آتے ہیں. پھر ان کے الفاظ یاد کروائے جاتے تھے، یعنی ناظرہ، اور اس کی پھر یاد کرائی جاتی تھی آیتیں. تو اس میں پردے کے پیچھے خواتین ہوا کرتی تھیں اور سامنے مرد ہوا کرتے تھے. کوئی حفظ کی تعلیم ہوتی تھی، حفظ و ناظرہ کی. پھر اس کے بعد اس کے مسائل و علوم بیان کیے جاتے، فقہ و عالمیت کی تعلیم ہوتی تھی اسی نظام میں. پھر ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام التزام رہتا تھا کہ ایک کلاس الگ سے صرف خواتین کے لیے ہوتی تھی. ازواج مطہرات و بنات مطہرات میں سے جو بھی ہوتا وہ سامنے ہوتا تھا، اور پردے کے پیچھے دوسری خواتین ہوتی تھی. تاکہ عہد نبوی کا تعلیم کا نظام یہ تھا کہ عورتوں کے لیے مردوں سے دگنی کلاسز کا انتظام ہوتا تھا. تو ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں آپ تشریف لائے تھے اس دور کو جاہلیت کا خطاب دیا گیا ہے قرآن نے. ہر برائی آخری عروج پر تھی، ظلم آخری عروج پر، بے حیائی آخری عروج پر، نشہ آخری عروج پر. اس کی تفصیل بتائی جائیں تو بہت چلے گا، ایسا حال تھا بالکل. لیکن اس دور کا نام جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا وہ کیا جاہلیت. اس جاہلیت کے گپ اندھیرے میں اقرا کا سوئچ دبایا غار حرا سے، اور پھر انقلاب برپا کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا. تو جس ترتیب سے اس جاہلیت کو ختم کیا گیا، اندھیروں کو اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے روشنی سے منور کیا، صرف اسی ترتیب سے ہمیشہ کی انسانی جاہلیت کا جو ہے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں سے تعلیم کی ابتدا کی جائے اور مردوں سے دگنی کلاسز کا انتظام کیا جائے.